قانون، معاشرہ اور تبدیلی، ان تینوں کا تعلق بتانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اصل میں یہ قانون بھی تبدیلی لانے کے لیے ہے۔ جی جی، تو ان کا تعلق بتاتا ہوں۔ جو میرے ایک وردی کولیگ تھے، پروفیسر ہیں لاء کے، قانون کے، انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ قانون اصل میں ایک لیچ کی طرح ہے، ایک تکے کی طرح ہے۔ وہ اس طرح سے کہ معاشرے میں آپ ایک تبدیلی لے کے آتے ہیں، پھر اس تبدیلی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون بناتے ہیں۔ پہلے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، پھر قانون بنتا ہے۔ یہاں پہ الٹا حساب ہے، پہلے قانون بناؤ پھر معاشرے میں تبدیلی لاؤ، قانون کے ذریعے تبدیلی۔ یہ ٹول میری نظر یعنی میں ہمیں سیکوینس چینج کرنی پڑے، سیکوینس ہم نے چینج کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ قانون کو ٹول کے طور پہ یوز کرنا معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے، یہ ان کا ہے جو پاورفل ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ کسی پہ ظلم ہوتا ہے، تشدد ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، مسئلہ ہوتا ہے، یہ ان معاشروں کا کام ہے کیسے نبٹتے ہیں۔ یعنی میں اشارہ یہ کر رہا ہوں کہ یہ قوانین یوزلی باہر سے آتے ہیں اور ہم ان کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں یا بنا دیتے ہیں۔ اصل میں چاہیے یہ کہ اس قانون کی اسپرٹ کو دیکھیں، اسپرٹ کو دیکھ کے اپنے معاشرے میں تبدیلی لائیں، پھر قانون بنا دیں کہ اب یہاں سے کوئی نیچے ہلے گا تو پھر اس کو سزا ملے گی۔ ہم یہ اگر کام کریں گے تو پھر یہ قانون، یہ آپ کو پروگرام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مجھے بتائیے ذرا، اب تھوڑی سی ریزنز پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈالیں۔ یہ جو تشدد ہوتا ہے یہ مختلف قسم پہ، کیوں، اس کی وجوہات کیا ہیں آپ کے نظر میں؟ کیا ریزنز ہیں؟ ایک تو یہ کہ آپ نے فرمایا شروع میں ہی کہ یہ جو ہے ایجوکیشن کی کمی ہے، تربیت نہیں ہے، اور کیا ہے؟ کیا ہماری روایات بھی اس میں ہرڈل ہیں؟ روایات یا اقدار جو ہماری ہیں؟ جی بالکل، وہ بھی اس میں ہرڈل ہیں، لیکن بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو تین اس کے اینگلز بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو مرد کی اپنی ایک بالادستی ہے کہ اس نے اپنے خلاف کوئی بات نہیں سننی۔ آپ دیکھیے جتنے بھی جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ اسی بات پہ شروع ہوتے ہیں کہ جی میں مرد ہو کے یہ کہتا ہوں، میں یعنی بینگ دا میل ڈومیننٹ ممبر آف دا فیملی، تو وہ جو حجت ہے اس کے ساتھ کوئی کرے تو وہ اسے برداشت نہیں کرتا۔ ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے۔ دوسرا پھر اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی سائیکولوجیکل وجوہات ہیں۔ وہ تمام خواتین و حضرات یا میاں اور بیوی یا ایک خاندان جس کے اندر مسائل ہوں گے، جن کے اندر دیکھیے ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو دیہی علاقوں میں، خاص طور پہ جو ملٹی یعنی ریلیشنز کے اندر ہم شادیاں کرتے ہیں، وہاں پہ بہت سارے ان وانٹڈ مسائل میں ہم گرفتار ہوتے ہیں۔ اس کے بہت سے اچھے پہلو بھی ہوں گے لیکن بہت سے برے پہلو بھی ہیں، اور اس وقت آپ کو بہت زیادہ ٹینشنز ملتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا ٹیمپرمنٹ لوز ہو جاتا ہے اور پھر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اوور ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں اس پہ یہی کہنا چاہ رہا تھا، وہی میری بلکہ میرا خیال میں اب ٹائم کم ہے، آپ اپنا فائنل جو آپ بتانا چاہ رہے ہیں کنکلوژن دے دیں کہ کیا کنکلوسیو ریمارکس ہوں گے آپ کے؟ میرے نظر میں بنیادی طور پر معاشرے کی تربیت چاہیے۔ معاشرے کی تربیت کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ مجھے یاد ہے جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو کریکٹر بلڈنگ کے اوپر بہت ساری توجہ دی جاتی تھی اسکولوں میں۔ تو اگر اساتذہ اور والدین اور میڈیا یہ کردار ادا کرے، اس پہ بنائی جا سکتی ہے اسٹریٹجی کہ کس طرح سے ہم کریکٹر بلڈنگ کر سکتے ہیں ہمارے بچوں کے۔ ہمارا یوتھ بہت بڑی پروپورشن ہے پاپولیشن کے اس وقت، 62% کے قریب۔ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کریکٹر بلڈنگ کریں، پھر ہم اس قابل ہوں گے، پھر ہم اس قابل ہوں گے، قانون بنائیں، پھر وہ معاشرہ جس کو کہتے ہیں نا اس کی یہی بات ہے جی کہ اصل چیز جو ہے وہ اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت ہے۔ بہت ساری وجوہات جو تشدد کی ہوتی ہیں، جہیز کا معاملہ ہے، اسلام میں کوئی جہیز کا تصور ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہندو معاشرت کی وجہ سے اور اسی کی وجہ سے پھر وہ واقعات تشدد کے ہوتے ہیں۔ اولاد کا معاملہ ہے جس سے تشدد ہوتا ہے کہ جی بیٹا ہی ہو اور بیٹیوں کے ہونے کے اوپر، اس میں بھی اسلامی تعلیمات جو ہیں وہ نہیں۔ یہ اسلامی تعلیمات ممبر و محراب کو بھی بتانی چاہیے، حقوق العباد کیا ہیں، گھروں کی دنیا کیسے جنت بنتی ہے، اساتذہ کو، نظام تعلیم کو، یعنی پوری تعلیم کے پورے سسٹم کو اس خاندانی نظام اس کے بعد یہ قانون اس طرح کا آنا چاہیے۔ قانون تو پھر اس کے بعد ایک اس کا ہوتا ہے، شاید ضرورت ہی نہ پڑے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں اتفاق کرتا ہوں پراچا صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے، لیکن یہ تمام چیزیں اپنی جگہ۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس قسم کی تلقین مسجد میں، امام مسجد کو بھی کرنی چاہیے، اباؤٹ دا فیملی، گھر میں بھی اور میڈیا میں بھی، یہ تو ساری چیزیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ
آج نہیں تو کل، وی کانٹ ویٹ کہ کتنا عرصہ لگے گا ہمیں یہ تربیت حاصل کرنے میں اور پھر ہم قانون بنائیں گے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے اس کو شروع کرنا چاہیے، ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ تربیت بھی ہونی چاہیے. ایسی اور ٹاک شوز ہونے چاہیے، اخباروں میں آنا چاہیے، اسکولوں میں، کالجز کے لیول کے اوپر یہ بات بتانی چاہیے. تو آئی تھنک پیرل چلنا چاہیے اسے. تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد حفیظ صاحب، آپ تشریف لائے. فرید احمد پراچا صاحب آپ تشریف لائے. ڈاکٹر خالد جمیل اختر صاحب آپ تشریف لائے. بہت بہت شکریہ آپ کا تینوں مہمانوں کا. ناظرین، ہم نے جو آج پروگرام کیا، جو گھریلو تشدد کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی ہے، ایک بات تو جو ہماری اوور آل ڈسکشن میں سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اصل میں یہ جو تشدد ہوتا ہے اس کی وجہ جو ہے وہ تربیت کی کمی، ایجوکیشن کی کمی، اور لوگوں کے جو یہ رویے ہوتے ہیں، لوگ انانیت کا جو مسئلہ ہوتا ہے، انا کے اندر جو بات آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے اس طرح کے تشدد ہمارے سامنے آتے ہیں. ان میں ہماری اقدار بھی کچھ ہرڈل کریٹ کرتی ہیں. تو زیادہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو، اپنے تربیتی نظام کو، ہماری کردار سازی کے نظام کو درست بنائیں، بہتر بنائیں، جس میں ممبر و محراب بھی اپنا کردار ادا کرے، اساتذہ بھی اپنا رول پلے کریں، اور پورا معاشرہ اپنا اپنا کنٹریبیوشن ضرور دے. اور اس کے ساتھ پھر قانون اگر ہوگا تو اس کی صحیح طور پر امپلیمنٹیشن ہونے کے چانسز ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پھر اس وقت قانون کی ضرورت بھی نہ پڑے. لیکن ایک اور رائے جو ڈاکٹر صاحب نے دی وہ یہ کہ اگر یہ پیرالل بھی چلتا ہے تو پیرالل بھی چل سکتا ہے اگر ہم صحیح طور پر تربیت کے ان معیارات کو دیکھتے ہوئے چلیں. بہرحال یہ جو ڈیبیٹ ہے، یہ جو ٹاپک ہے، اس پہ مزید گفتگو کی، مزید آراء کی ضرورت ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.